آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور اس سے پہلے خود قرآن کریم میں اس مبارک مہینے کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے. جہاں اس مبارک مہینے کی مختلف فضیلتیں ہیں، انہی میں سے ایک خاص فضیلت اس مہینے کو جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا اسی مہینے میں ہوئی. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے. تو ہمیں اس آیت سے معلوم چلا کہ رمضان کے مہینے کا قرآن کریم سے اور قرآن کریم کا رمضان کے مہینے سے ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہری نسبت ہے. اس نسبت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کے نزول کے مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ آخر قرآن کریم کے نزول کی ضرورت ہی کیا تھی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک کلام کو کیوں نازل کیا. اس کا جواب بھی قرآن کریم میں ہی موجود ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ وہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ اس مبارک کتاب میں تدبر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور ہدایت دیتی ہے. لہٰذا ہمیں معلوم چلا کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد تمام انسانیت تک ہدایت پہنچانا ہے اور تمام انسانیت کے لیے ایک ایسا راستہ واضح کرنا ہے جس راستے کو اختیار کر کے ایک بندہ ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل ہو سکے اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے. یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام اللہ اور قرآن کریم کو پڑھنا، اس کا دور کرنا، اسے سمجھنا، اس کی تعلیم دینا تو پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. لیکن رمضان المبارک میں مزید اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انجام دیتے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا دور ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا. تو قرآن کریم کا نزول اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہوا ہے. اور کسی بھی کتاب سے فائدہ اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں، خصوصاً قرآن کریم سے ہدایت ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھیں سمجھیں، صرف تلاوت تک ہی ہم اکتفا نہ کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الفرقان میں یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق اللہ رب العالمین سے شکایت کرے. لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرے. وہ حقوق کیا ہیں؟ مختصراً میں بیان کر دوں کہ علماء کرام نے قرآن کریم کے تقریباً 6 حقوق بیان کیے ہیں. سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ پورے قرآن کریم پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل کیا ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں، اور اس میں کسی بشر کے کلام کا کوئی دخل نہیں، کسی مخلوق کے کلام کا کوئی دخل نہیں. سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور اس کی اتباع کرنا قیامت تک کے لوگوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، اور اس سے انحراف اختیار کر کے کوئی بھی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. قرآن کریم کا دوسرا حق ہے اس کی تعظیم کرنا کہ چونکہ یہ ایک مقدس کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ڈیوائن ورڈز ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے الفاظ ہیں، اس کے معنی ہیں، اور اس کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. لہٰذا اس کلام کی اس طرح تعظیم کی جائے جس طرح تعظیم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اسی طرح قرآن کریم کا جو تیسرا حق ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، چاہے قرآنی آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو. یہ ایک مستقل عبادت ہے اور یہ ایک مستقل قرآن کریم کا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کا ذکر کیا، تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کر کے سناتے ہیں، اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں. تو تعلیم کو الگ ذکر کیا گیا اور تلاوت کو الگ سے ذکر کیا گیا، جس سے معلوم چلتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ایک مستقل عبادت اور یہ قرآن کریم کا ایک مستقل حق ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے اور بہت اہم حق ہے وہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا.
کیونکہ قرآن کریم کا نزول محض تلاوت کے لیے نہیں ہوا، قرآن کریم کا نزول محض رقیہ کرنے کے لیے نہیں ہوا، قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ اس میں تدبر کرنے کے لیے ہوا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو آپ پر نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ لہٰذا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کے کلام کو سمجھیں، سیکھیں، اور خصوصاً رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ کریں، چونکہ اس مہینے کا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو چوتھا حق ہے وہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، چونکہ دین اسلام محض ایک آئیڈیالوجی نہیں ہے، محض ایک فکر نہیں ہے، یا کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ جسے کسی نے پیش کر دیا اور جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایک پریکٹیکل زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا ہے اور اس میں رہنمائی کرتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی کو کس طرح گزارے، ایک انسان اپنی جلوت کو اور اپنی خلوت کو کس طرح گزارے، پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف میں کس طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کریں، اس کا اللہ کے ساتھ کس طرح تعلق ہو، اس کا اپنے نفس کے ساتھ کس طرح تعلق ہو، ان ساری چیزوں کے متعلق قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کے اس پانچویں حق کو بھی ادا کریں جو کہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ اور جب ایک انسان قرآن کریم پر عمل کرے گا، اسی کے متعلق اللہ رب العالمین نے کامیابی اور نعمتوں کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ کئی جگہ آپ کو قرآن کریم میں اس کا ذکر ملے گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی قرآن کریم پر عمل کیا۔ لہٰذا عمل کرنا یہ قرآن کریم کا پانچواں حق ہے اور بہت اہم حق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا جو چھٹا حق ہے جو کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے، ان حقوق میں سے ہر ایک حق اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے اور ان سب کو ادا کرنا ضروری ہے۔ جو چھٹا حق ہے قرآن کریم کا وہ ہے اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ حکم سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت مسلمہ کو دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کریں، اسے دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ دین اسلام محض کوئی نسلی مذہب نہیں ہے، جس طرح یہودیت ہے جو کہ ایک نسلی مذہب ہے۔ قرآن کریم اور دین اسلام اس طرح نہیں ہے، دین اسلام کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے، جو بھی ایمان قبول کر لے، جو بھی اسلام میں داخل ہو جائے، جو بھی قرآن کو سچا کلام مان لے، جو بھی صحیح عقائد اختیار کر لے، اعمال صالحہ کرے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ تو یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، یہ امت دعوت ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم وہ امت ہو جسے تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا، محض مسلمانوں کے لیے نہیں، محض مخصوص خاندان کے لیے نہیں، محض مخصوص علاقے والوں کے لیے نہیں، للناس، اللہ نے فرمایا کہ تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو بھیجا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم انہیں نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور تم ایک اللہ پر ایمان رکھو۔ لہٰذا قرآن کریم کا یہ چھٹا حق ہے کہ ہم قرآن کریم کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کریں، تمام اقوام عالم تک قرآن کریم کے پیغام کو پہنچائیں اور اس فریضے کو ادا کریں جو فریضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً حجۃ الوداع کے موقع پہ امت مسلمہ کو سونپا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو بھی موجود ہے میری بات ان تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ تبلیغ کا اور قرآن کریم کی اشاعت کا عہد نبوی سے جاری رہا، یہاں تک کہ آج اس صدی میں بھی ہم تک اسی طرح قرآن کریم پہنچا، اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ، تمام تفسیر کے ساتھ، تمام تشریح کے ساتھ، اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہم اسے جاری رکھیں اور اس کے پیغام کو عام کریں۔ تو جب ہم قرآن کریم کے نزول کے حقیقی مقاصد کو سمجھیں گے اور قرآن کے حقوق کو سمجھیں گے تو قرآن کریم کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی ہمیں لذت محسوس ہوگی۔ خصوصاً رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس میں عبادتوں کی جو نیکیاں ہیں، جو اس کا ثواب ہے، وہ بہت بڑھ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس رمضان کے مہینے کی راتوں میں تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، نمازوں کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ کرام پڑھتے، اور رمضان المبارک میں ہمارے سلف صالحین میں کتنے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ قرآن کریم کو ایک مہینے میں پڑھا، اور صرف پڑھا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھا، اس میں تدبر کیا، اس سے نصیحت حاصل کی، عبرتیں حاصل کی۔ پورے قرآن میں کسی کو ایک مکمل کرنا ہے تو وہ پانچوں نمازوں میں پہلے یا بعد میں اپنی کنوینئنس کے حساب سے 4 پیج اگر پڑھے تو اس طریقے سے پورے مہینے اگر وہ اپنا معمول بنا لے کہ ہر فرض نماز کے بعد یا ہر فرض نماز سے پہلے اپنی کنوینئنس کے حساب سے 4 پیج میں پڑھوں گا، تو اس طریقے سے ہوگا کیا، یہ ہوگا کہ آپ روزانہ ایک پارہ مکمل کر لیں گے۔ اور 4 پیج پڑھنا جو ہے، جی ہاں،
15 लाइन वाले मुसहफ के हिसाब से करेंगे तो उसी के हिसाब से है ये हिफ्ज वाला जो मुसहफ होता है। तो इसमें क्या होगा कि आसानी के साथ कंप्लीट कर लेंगे। जो कुरान नहीं पढ़ने का भी आदी है, यानी कुरान पढ़ने का आदी नहीं है, वो भी 4 पेज तो एक बैठक में आराम से पढ़ सकता है, तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। और अटक अटक के अगर कोई पढ़ता है तो उसके लिए दोहरा सवाब है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जिंदगी भर अटक अटक के ही पढ़ें। आप अगर अटक के पढ़ते हैं तो बगैर अटके पढ़ना सीखते रहना है, और सीखने के दरमियान जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के दरमियान अगर आप अटक अटक के पढ़ रहे हैं और आप अभी कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की, तो फिर जो है आपको ये सवाब मिलेगा जो मौलाना ने बयान किया। उसके बाद जो 2 मुकम्मल करना चाहता है, जो अटक अटक के नहीं बल्कि और अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या है कि वो रोजाना 8 जो है सफहात हर नमाज के बाद या हर नमाज के पहले पढ़ने की कोशिश करे। इस तरीके से रोजाना 2 जुज आप कंप्लीट कर लेंगे और 15 दिन में एक कुरान मुकम्मल होगा। फिर उसके अगले 15 दिन में दूसरा कुरान मुकम्मल हो जाएगा। और कोई उससे ज्यादा पढ़ सकता है तो हर नमाज से पहले 12 सफहात पढ़े, और 12 सफहात पढ़ना कोई बड़ा मसला नहीं है। खुसूसन जो कुरान पूरे साल पढ़ने के आदी हैं वो तो आराम से मतलब 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर जो है आप 12 सफहात पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट तजवीद का ख्याल रखते हुए। कोई और ज्यादा करना चाहता है, 4 कंप्लीशन करना चाहता है, तो वो 16 सफहात पढ़े, यानी हर नमाज से पहले एक पारा, हर नमाज से पहले या बाद एक पारा भी नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ 16 पेज पढ़ना है। एक बैठक में सिर्फ 16 पेज, 20 सफहात में जो है एक पारा एक जुज होता है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो है आप रमजान में 4 कंप्लीशन कर सकते हैं। ठीक है। किसी ने सवाल किया कि बगैर आवाज के पढ़ना कैसा है। बगैर आवाज के भी पढ़ सकते हैं, अलबत्ता तिलावत कहते हैं जिसमें आपकी जुबान और आपके होंठ हिल रहे हैं। अब अगर बगैर आवाज का मतलब ये है कि दिल में पढ़ना, तो वो तिलावत नहीं है। तिलावत में कम से कम होंठ और जुबान आपके हिलने चाहिए, चाहे आप बुलंद आवाज से पढ़ रहे हो या आहिस्ते पढ़ रहे हो। तो ये एक तरीका, इंशाल्लाह इस इमेज को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। आज लोगों ने चंद सवालात किए हैं, हर एक सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता, और जो मेडिकल से रिलेटेड जो सवालात किए गए हैं उसका जवाब डॉक्टर मुशर्रिन सईद ने मैसेज बॉक्स में कमेंट की जगह पे दिया है। जिन्होंने किया है उसे देख लें। अब किसी ने सवाल किया है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बारे में बताइए कि एकेडमिक स्टडीज और कुरान के दरमियान जो है वो किस तरीके से इन इश्यूज को जो एड्रेस करें और फॉलो करें और बैलेंस करें, शायद यही मुराद है इनकी। तो देखें, जाहिर है जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी जो एकेडमिक स्टडीज हैं, कॉलेज में हो स्कूल में हो, उसका भी ख्याल रखना है। लेकिन इन चीजों को हल करने का मकसद क्या, यानी तरीका, सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप दिन भर के रूटीन को मुनज़्ज़म करें और उसे लिख लें कि आज मुझे क्या करना है और पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। ये सारी चीजें जो है आप लिख लें और इस रूटीन में ये ख्याल रखें जो ज्यादा अहम चीज है उस दिन के एतबार से उसको आप पहले रखें। लोगों को ऐसा महसूस होता है, हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारे काम है हमारे पास करने के लिए, क्या क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। उन्हीं कामों को अगर आप एक दिन देखें, आप आज रात में कल की रूटीन बना लें। फॉर एग्जाम्पल, कल मुझे पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वो करें, फिर उसके कम इंपॉर्टेंट जो है उसे लिख लें। आप उसे तरतीब दे दें, सुबह उठें और जो आपने रात में लिखा है उसके हिसाब से करें। आप देखें कि आपको पता चलेगा कि भी सारे काम भी हो गए और दिन में वक्त भी बच गया। क्यों? क्योंकि अब तक हम तरतीब से ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करते आ रहे थे। अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे तो सारी चीजें हल होंगी। और तिला, अब जैसे रमजान है तो रमजान में रोजा तो हर हाल में रखना है, इफ्तार तो हर हाल में करना है, सहरी तो हर हाल में करनी है, और फिर तरावी हर हाल में पढ़ना है, तहज्जुद और क़यामुल लैल करना है। तो उसके लिए टाइम आपको अलग रखना है। फिर आपको देखना है कि इन चीजों को करके कितने टाइम मेरे पास बच रहे हैं। अब उस टाइम में आपको नींद भी पूरी करनी है और जो दीगर दुनियावी काम है उसको भी देखना है। अब उसको आप मुरत्तब कीजिए, जो ज्यादा अहम हो उसको पहले जिक्र करें। ठीक है। सोशल मीडिया एडिक्शन के ताल्लुक से भी यही है कि आप अपने आप को और अपने मोबाइल को मॉनिटर करें, देखें कि आप दिन भर में कितना वक्त लगाते हैं। और ये जो हमारे यहाँ हर तकरीबन सभी इसमें मुब्तला हैं, सोशल मीडिया के एडिक्शन में, बल्कि मोबाइल के एडिक्शन में। नींद भी आ रही होती है फिर भी चलाए जा रहे होते हैं, बस एक एडिक्टेड हो चुके हैं। नींद आ रही है, सो सकते हैं, लेकिन फिर भी मोबाइल चला रहे हैं। इसका हल ये है कि आप जब आपको सोना हो, आपने अज़्म किया है मुझे 11 बजे सोना है, 12 बजे सोना है, तो 1 से 1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले आप मोबाइल को बंद करके साइड में रख दें, अलमारी में डाल दें। टेंशन न लें कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आपको अगले दिन देखना है, दिन भर का आपका रूटीन पूरा। अब जब आपने 1-1.5 घंटा मोबाइल से अपने आप को दूर रखा है तो खुद ब खुद आपको 1-1.5 घंटे में अच्छी नींद आने लगेगी। इस तरीके से अपने आप को आप सोशल मीडिया से दूर यानी लिमिट में रख सकते हैं। दूसरी चीज, ये तो खुसूसन रात के वक्त हुआ, दूसरी चीज अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में लगाइए।
فضول بیٹھے نہ رہیے. فضول بیٹھیں گے تو ان چیزوں میں زیادہ رہیں گے. جو فزیکل ایکٹیویٹی میں زیادہ رہتا ہے اس کو اتنا ٹائم نہیں رہتا ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہنے کا. تراویح 8 یا 20 اس کے متعلق میں نے شروع میں بیان کر دیا. دعا میں یاد رکھیے, آپ بھی یاد رکھیے. ہاؤ ٹو کمپلیٹ دا ہول ریسیٹیشن آف قرآن, یہ بھی میں نے ٹیمپلیٹ کے ذریعے جو ہے دکھا دیا ہے. اعتکاف کے بارے میں بتائیے, آخر 10 دن کا اعتکاف کے ریلیٹڈ کل ہے ٹاپک, ٹھیک ہے. تو وہ جناب مولانا انیس ندوی صاحب ہیں, بہت اچھے اسپیکر ہیں ماشاءاللہ, اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بھی رہتے ہیں, وہ آئیں گے. اور کل جو ہے ایک دوسرا ٹاپک اسپرٹ آف روزہ اینڈ اسپرٹ آف قیام. اسپرٹ آف سیام, سیام کہتے ہیں فاسٹنگ کو, قیام کہتے ہیں نائٹ پریئرز کو. تو اس کی روح کیا ہے, اس کا اسپرٹ کیا ہے, اسے جاننا ہے ہمیں. صرف رسم نہیں ہے روزہ, صرف تراویح اٹھا بیٹھی نہیں ہے, صرف چند سجدوں اور رکوع کا نام نہیں ہے کہ ہم اٹھ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں, بلکہ اس کے پیچھے ایک روح ہے. اسلامی عبادات میں ایک روح ہوتی ہے, اسے سمجھنا ہے, جس کو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ ہمارے ساتھ کل مولانا حسن عمار ندوی حافظ اللہ بھی رہیں گے. وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے اسپیکر ہیں. اسی کے ساتھ جو ہے کل ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, فیمیل اسپیشل ہے, جو ہے بیلنسنگ بٹوین کچن اینڈ عبادت. کچن اور عبادت کے درمیان ہم بیلنسنگ کس طریقے سے کریں, اس کے لیے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں چائلڈ سائیکولوجی میں اور بہت ہی فیمس اسپیکر ہیں, ڈاکٹر خان مبشرہ کے نام سے ہیں. وہ انشاءاللہ کل تشریف لائیں گی, اور امید کرتا ہوں کہ کل کا دن آج کے مقابلے میں اور زیادہ مفید ثابت ہوگا آپ لوگوں کے لیے. ایک نے پوچھا ہے کہ شو آف کی اگر نیت ہو جائے تو اس کو کیا کیا جائے, فوراً استغفار پڑھے. جی ہاں, فوراً استغفار پڑھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, اور اپنی نیت کو اسی وقت درست کریں. اگر اچھا کام کرنے جا رہے ہوں تو اس کی وجہ سے کام کو نہ روکیں. تو شیطان یہ کہتے ہیں بھائی تمہاری نیت تو ابتدا میں اچھی نہیں تھی, چھوڑ دو یہ کام مت کرو. نہیں, فوراً نیت کو صحیح کرے, وہ کام ہم جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے. کیا مکمل زکوٰۃ رمضان میں ادا نہ کر سکے تو کیا پکڑ ہوگی؟ دیکھیں, یہ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ جب آپ پر ادائیگی اس کی واجب ہو جائے گی, چاہے محرم میں ہو, سفر میں ہو, ربیع الاول میں ہو, یا رمضان میں ہو, یا غیر رمضان میں ہو, آپ کو اسی وقت نکالنا ہے. یہ تو ہمارے معاشرے میں ایک چل پڑا ہے کہ چونکہ رمضان میں زیادہ صدقات کی زیادہ فضیلت ہے اور نیکیوں کی کا ثواب زیادہ ملتا ہے, اس لیے لوگ رمضان میں نکالتے ہیں, جو کہ اچھی چیزیں نکال سکتے ہیں. البتہ اگر رمضان سے پہلے آپ پر اس کی ادائیگی واجب ہے تو اس پہلے ہی آپ نکالیں, اس میں ڈیلے نہ کریں. کیا پتا کہ جو ہے رمضان سے پہلے موت ہو جائے, تو اب کیا ہوگا کہ آپ نے اس فرض کو ڈیلے کیا, وہ فرض رہ جائے گا. اس لیے رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں رمضان میں, وہ بھی جائز ہے, بالکل اچھی چیزیں کر سکتے ہیں. اور زکوٰۃ کے علاوہ عام نفلی صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کیجیے. میرے خیال سے وقت زیادہ ہو چکا ہے, اور اس سے زیادہ سوالات کو لینا تھوڑا سا مناسب نہیں ہے. کئی سارے سوالات انشاءاللہ, کچھ سوالات کو کل کور کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے اور بھی اسپیکرز آئیں گے, وہ بھی انشاءاللہ کور کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ پہلا دن ہے, آپ کو کل بھی آنا ہے, اور آج سے زیادہ اہتمام کے ساتھ آنا ہے, آج سے زیادہ تیار ہو کے آنا ہے, کیونکہ کل آخری ہے, سیکنڈ بھی ہے اور آخری بھی ہے. اور کل ہمارے جو اسپیکرز آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور زیادہ فائدہ ہوگا, اور زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرا. مفتی انعام الحسن صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ شروع سے انہوں نے یہ ہوسٹنگ کی ہے اور نظام کو سنبھالا ہے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. ابھی آپ حضرات کے سامنے جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے, ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دو شخص کا ذکر فرمایا ہے, اور یہ دو شخص ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے دوست تھے, لیکن دو میں سے ایک شخص ایمان والا تھا اور دوسرا شخص کفر میں مبتلا تھا. ایک شخص مٹیریلزم کے اوپر اسپریچویلٹی کو ترجیح دیتا تھا, اور دوسرا شخص روحانیت کے اوپر مادہ پرستی کو ترجیح دیا کرتا تھا. اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. آپ تمام انسانیت کے سامنے دو لوگوں کی مثال پیش کر دیں, دو شخص کی مثال پیش کر دیں, دو دوستوں کی مثال پیش کر دیں. جعلنا لأحدہما جنتین, جن دو میں سے ایک کو ہم نے بہت ہی مٹیریلسٹک لائف دی تھی, بہت ہی لگژریس لائف دی تھی. ان دو میں سے ایک وہ تھا جن کو ہم نے دو بڑے باغات دیے تھے. ہم نے دو بڑے باغات دیے. کیسے باغات؟ انگور کے باغات.
وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، پھر ان انگور کے باغات کے ارد گرد ہم نے اسے کھجور کے درخت بھی دیے، اور اس کے بعد وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان باغات اور ان درختوں کے درمیان ہم نے انہیں کھیتی بھی دی۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا، یہ جو دو باغات ہم نے اس شخص کو دیے، دو میں سے ایک کو، یہ باغات ایسے تھے جو بالکل پھلدار تھے، جو نفع پہنچانے والے، یعنی آپ اندازہ لگائے کہ لگژریس لائف ایٹ اٹس پیک، اپنی بالکل انتہا پر اور بالکل عروج پر یہ لگژریس لائف اللہ نے انہیں دی تھی۔ یہ جو مثال بیان کی جا رہی ہے کہ باغات دیے گئے انگور کے، پھر اس کے ارد گرد جو ہے ہم نے کھجور کے درخت دیے، پھر اس کے درمیان ہم نے کھیتی دی، پھر آگے اللہ نے فرمایا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ان باغات کے درمیان سے ہم نے اس کے لیے نہریں بھی جاری کر دی۔ اب آپ اس زمانے کے اعتبار سے سوچیں، موجودہ زمانے کے اعتبار سے نہیں، اس زمانے میں لگژریس لائف یہی تھی کہ انسان کے پاس اپنے باغات ہوں، انگور کے باغات، انگور بڑا پسند کیا جانے والا پھل ہے عربوں کے یہاں بالخصوص، اور پھر کھجور کے درخت ارد گرد ہوں، پھر اس کے درمیان نہر بھی بہ رہی ہو، اور ان تمام چیزوں کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ اس شخص کے پاس ہے، وہ شخص اونر ہے اس چیزوں، ان تمام چیزوں کا۔ اب یہ کیسی لگژریس لائف میں وہ زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس کا جو دوسرا شخص ہے، دوسرا ساتھی ہے، وہ اتنا مالدار نہیں تھا، اسے ایسی لگژریس لائف حاصل نہیں تھی، البتہ وہ ایمان والا تھا۔ اس نے مٹیریلسٹک لائف کو اپنا پرپز آف لائف کبھی نہیں بنایا، اپنی مادی اور مادیت پرستی کو کبھی بھی اس نے مقصد زندگی قرار نہیں دیا۔ اب دونوں کے درمیان ایک ڈسکشن ہوتی ہے، اس کنورسیشن کو قرآن کریم محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کہ یہ شخص جس کو اللہ نے پھل دیے، جس کو انگور کے باغات دیے، جس کو کھجور کے درخت دیے، اور پھر کھیتی دی، اور پھر ان تمام چیزوں کے درمیان اللہ نے نہر کو جاری فرما دیا، یہ شخص اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے کہتا ہے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے، ایک لگژریس لائف گزارنے والا شخص اپنے غریب دوست کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے، اور اللہ فرما رہے، یہ کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، دیکھو دوست بات ایسی ہے کہ میں تو تم سے زیادہ مالدار ہوں، اور میرے پاس افرادی قوت زیادہ ہے۔ انسانوں کو دنیا میں دراصل انہی دو چیزوں پر غرور ہوتا ہے، جس کے پاس مال ہو، لگژریس لائف ہو، مٹیریلسٹک زندگی وہ گزار رہا ہے، دوسرا جس کے پاس افراد زیادہ ہو، کہ بھائی میرے آفس میں 10 لوگ آتے ہیں، ہمارے ارد گرد آگے پیچھے 50 لوگ چلتے رہتے ہیں، میرے اتنے خدام ہیں، میرے اتنے سرونٹس ہیں، میں جہاں جاتا ہوں وہاں بھیڑ لگ جاتی ہے، میں جہاں جاتا ہوں لوگ ہمارے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جو ہیں انسان کے اندر، ایک شہرت کی حرص اور لوگوں کی اتباع کی حرص، اور دوسری چیز مال کی ہوس اور اس کی حرص۔ اب یہ شخص اپنے دوست سے کیا کہہ رہا ہے؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تو تم سے زیادہ مالدار بھی ہوں، اور افرادی قوت بھی میرے پاس زیادہ ہے، میرے پاس زیادہ اشخاص ہیں۔ یہ دراصل اس نے یہ جملہ کامیابی کے اظہار کے لیے کیا کہ بھائی تم کامیاب نہیں ہو، کامیاب کون ہے؟ میں ہوں، دیکھو میرے باغات کتنے ہیں، دیکھو نہریں کیسی بہ رہی ہیں، دیکھو درخت کے جو ہے کھجور کے درخت کیسے ہیں، کیسی میری کھیتی ہے، اور میرے افراد اور میری طاقت کو تم دیکھو۔ دوست سے کہتا ہے، کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس شخص کے ذہن میں یہ سٹینڈرڈ تھا کہ کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس لگژریس لائف ہو۔ جیسے ہمارے یہاں آج بھی ہے، ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے سکسس کا راز کیا ہے، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، آپ کیسے اس مقام تک پہنچ گئے، آپ کیسے ایک سکسسفل پرسن بنے؟ اور پوری دنیا اس میں جو ہے ورکشاپس بھی کنڈکٹ کر رہی ہے، اور ٹریننگ بھی جو ہے کورسز دیے جا رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو بیکم اے سکسسفل پرسن، ایک سکسسفل انسان کیسے بنے۔ اب یہ سکسسفل انسان بننے کا جو بھوت سوار ہمارے بچوں کے اوپر زبردستی کیا گیا ہے، جب ان سے بھی پوچھا جاتا ہے ان بچوں سے کہ بھائی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کیا کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکسسفل آدمی بننا ہے۔ ٹھیک ہے، سکسسفل آدمی بننے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ تو مطلوب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کسے سکسسفل کہہ رہا ہے اور ہم کسے سکسسفل سمجھ رہے ہیں۔ ان آیتوں کو جب میں پڑھتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ آج کی صدی کے اوپر اللہ رب العالمین بات فرما رہا ہے۔ یہ واقعہ بیان کیا گیا اس لیے شاید کہ جو مغربی تہذیب کا غلبہ ہوگا، ویسٹرن سیولائزیشن کا غلبہ ہوگا،
جہاں مٹیریلزم کو عام کر دیا جائے گا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات داخل کر دی جائے گی کہ آپ کامیاب اس وقت ہوں گے جب آپ کو ایک مٹیریلسٹک لائف مل جائے, لگژریس لائف مل جائے, تبھی کامیاب ہوں گے, نہیں تو کامیاب نہیں ہونے والے. آج ہم اور آپ جتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, جتنی انتھک محنتیں کر رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے, اعلیٰ سے اعلیٰ جاب حاصل کرنے کے لیے, اعلیٰ سے اعلیٰ بزنس بنانے کے لیے, اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ حاصل کرنے کے لیے, ان تمام چیزوں کا مقصد اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں, ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں, تو یہی مقصد نکلے گا کہ کامیاب انسان بن جانا ہے, پیسے والے بن جانا ہے, اچھی لائف, ہمیں کمفرٹیبل لائف مل جائے, اس کی کوشش ہو رہی ہے, اس کی دوڑ دھوپ ہو رہی, اور لوگ کرتے آئے. ظاہر ہے یہ واقعہ جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے یہ آج کا تو نہیں ہے, بہت پرانا واقعہ ہے. اب اس شخص نے بڑے ہی فخر کے ساتھ اپنی سو کالڈ سکسس کا اظہار کیا, یہ کہہ کر کے انا اکثر منک مالا واعز نفرا, میں تم سے مال میں بھی زیادہ آگے ہوں اور افراد میں بھی زیادہ آگے ہوں. اب آگے اللہ فرما رہے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, وہ اپنے باغات میں داخل ہوتا ہے, آج کے زمانے میں کہہ لیں اپنی فیکٹریز میں داخل ہوتا ہے, اپنے آفس میں داخل ہوتا ہے, اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے, اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. کیسے ظلم کر رہا ہے؟ اللہ کا انکار کر کے. اللہ کا انکار کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, اللہ کا انکار کرنا, یہ در حقیقت سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا ظلم. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ شخص اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے اپنی نعمتوں کو دیکھ کر, دنیا کے ساز و سامان اور باغات کو دیکھ کر, ما اظن ان تبید هذه ابدا, میرا تو خیال نہیں ہے کہ یہ چیزیں میرے پاس سے کبھی ختم ہونے والی, یہ ختم ہو جائے, ایسا مجھے نہیں لگتا ایسا کبھی ہوگا. جب ایک انسان کو کوئی عہدہ حاصل ہو جائے, جب وہ مال, شہرت, عزت کے عروج پر ہو, تو پھر اس طرح بسا اوقات جنون طاری ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو میں ہی ٹرینڈنگ پیج پہ رہوں گا, اب تو میں ہی ہوں جو سب سے اعلیٰ و عرفہ ہوں. جیسا کہ ہر اس طرح کے ظالم حاکم, ظالم تاجر, ظالم ملازم اور ہر وہ شخص جو کسی بھی عہدے پر فائز ہو یا کسی بھی میدان میں ہو, اگر اس میدان میں اسے ترقی حاصل ہوتی ہے تو یہ گمان اس کے اوپر, یہ جنون طاری ہو جاتا ہے شیطان کی طرف سے. اور یہ نفسیات ہے, نفسیاتی کیفیت اللہ نے بیان کی. یہ سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے جس کی طرف ہمیں نظر رکھنی چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرعون کے بارے میں بھی جب ذکر کیا تو فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کیوں؟ طاقت کا جنون سوار, حکومت کا جنون سوار, اقتدار کا جنون سوار. اب اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی, اسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی, اسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ طاقت, یہ لاؤ لشکر کبھی میرے پاس سے ختم نہیں ہونے والی ہے یہ چیزیں. تو یہ جنون سوار ہو گیا اسی شخص کے اوپر بھی, اس شخص کے اوپر بھی. ما اظن ان تبید هذه ابدا, میرا خیال نہیں ہے کہ یہ چیزیں کبھی ختم ہونے والی, یہ میرے پاس ہمیشہ رہیں گی. وما اظن الساعۃ قائمہ, اور میرا تو گمان نہیں ہے کہ قیامت آنے والی, میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت ویامت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. دیکھا آپ نے قیامت کو کبھی دیکھا ہے؟ پھر کیسے ایمان رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ قیامت کبھی نہیں آنے والی. اور جب انسان اپنے ترقی کے عروج پر ہوتا ہے نا, وہ در حقیقت اپنی موت تک کو بھول جاتا ہے. موت آنے پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے, نہ کسی ملحد کا, نہ کسی مومن کا, نہ کسی مسلم کا, نہ کسی کافر کا. سب جانتے ہیں ایک دن سب کو مرنا ہے. لیکن انسان جب اپنی لگژریس لائف کے پیک پر ہوتا ہے اور جس فیلڈ میں وہ ترقی کر رہا ہے اس عروج کے پیک پر ہوتا ہے, اس کے بالکل اونچائی پر ہوتا ہے, تو پھر وہ انسان قیامت تو دور کی بات اپنی موت کو بھی بھلا بیٹھتا ہے. اور یہ معاملہ تو ہر ایک عامی انسان کے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے, ہم جیسے لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے. ہم دنیا میں رہتے ہیں, گھر میں رہتے ہیں, اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں, کبھی موت کو یاد تک نہیں کرتے جب تک کہ قبرستان نہ چلے جائیں, یا یہ کہ بھئی کوئی دوسرا جنازہ اپنے پاس سے گزرتے ہوئے ہم نہ دیکھ لیں, موت یاد ہی نہیں آتی. یہ صورتحال تو مومنین کی ابھی ہو گئی ہے. اب اس طرح کے کفار اور اس طرح کے دنیا پرستوں کا کیا عالم ہوگا, آپ خود اندازہ لگائیں. ما اظن الساعۃ قائمہ, میرا خیال یہ ہے, میرا گمان یہ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہونے والی, بیکاز سائنس hasn't proved it yet. ابھی تک سائنس نے پروو ہی نہیں کیا, کوئی ٹھوس دلیل یا ثبوت ایویڈنس موجود نہیں ہے قیامت پر, اس لیے میں ایمان نہیں رکھتا. اور وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي, اور اگر مان لو کہ قیامت ہو بھی اور کسی نے ہمیں بنایا ہے, موت کے بعد اگر میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا, لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا,
بھئی دنیا میں جب مجھے اتنی نعمتیں حاصل ہے تو موت کے بعد بھی مجھے اتنی نعمتیں مل جائیں گی. یہ بھی ایک مینٹالٹی ہے ان لوگوں کی جن کے پاس طاقت ہوتی ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی پیسوں سے سارا کام ہو جائے گا, پیسوں سے سارا کام ہو جائے گا. بھئی کون ہے جو میرے کام کو روک سکتا ہے؟ میرے پاس اتنے پیسے, کتنے پیسے چاہیے بتائیے, میں اپنا کام کرواتا ہوں. یہ مینٹالٹی کفار کی بھی رہے گی قیامت کے دن بھی. قرآن دوسری جگہ پہ بیان کرتا ہے کہ کہیں گے کہ یا اللہ جہنم سے بچا لیجئے, سب کچھ لے لیں فدیے کے طور پہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا يقبل منها شفاعہ ولا هم ينصرون, کہ نہ شفاعت قبول کی جائے گی ان کے حق میں, نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا. اللہ نے فرمایا زمین بھر کا سونا بھی اگر وہ دے دیں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے, اس دن قبول نہیں ہوگا. مزاج میں ہی کرپشن ہے. انہوں نے سوچا کہ قیامت کے دن بھی ہم یہی کرپشن کر کے بچ جائیں, فرشتوں کی سیٹنگ کر لیں ہم کہ بھئی ہم اتنے پیسے دے دیں گے, اتنا مال دے دیں گے, جہنم سے ہمیں بچا لیجیے. اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ زمین بھر کا سونا بھی دیجیے گا کہ اس دن جو ہے نہ شفاعت قبول ہوگی, نہ یہ کہ جو ہے کوئی فدیہ لیا جائے گا. اس دن تو عدل و انصاف ہونا ہے. تو یہ مینٹالٹی اس شخص کی بھی تھی. اس نے کہا کہ بھئی میں نہیں سمجھتا کہ قیامت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہو بھی گئی تو میں وہاں پر بھی ان نعمتوں کو حاصل کر لوں گا, وہاں بھی ان نعمتوں کو حاصل کر لوں گا. بھئی ہمارا علم ہے, ہماری صلاحیت ہے, ہم نے اپنی صلاحیت سے ان پیسوں کو کمایا ہے. یہ لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے نا, یہی بات آئی تھی کس کے ذہن میں؟ قارون کے ذہن میں, کہ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا, اس نے کہا کہ بھئی یہ جو مجھے مال و دولت حاصل ہے یہ میرے اپنے ٹیلنٹ کے نتیجے میں حاصل ہے, میرے اپنے علم کے نتیجے میں حاصل ہے, میرے اپنے اسکلز کے نتیجے میں حاصل ہے. اللہ نے کیا کیا؟ ہلاک کر دیا اس کو بھی اور اس کے مال کو بھی. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں ساری نعمتیں جو ملتی ہیں وہ انسان کی اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ نہیں ملتی, وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے, اللہ کے فضل سے ملتی ہے. اب آپ دیکھیں, یہ جب ان آیتوں کو پڑھیں گے آپ کو ہمارے ماڈرن دنیا کی سوسائٹی کے اسٹینڈرڈز نظر آ رہے ہوں گے. بھائی ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے, ہم نے اپنے اسکل سے کمایا ہے, ہم نے اپنے علم سے کمایا ہے, ہم نے اپنے ٹیلنٹ سے کمایا ہے, اور میں نے کما کر میں نے سکسیسفل لائف کو حاصل کر لیا ہے. قرآن بیان کر رہا ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی جدید فتنہ آج کے دور میں الہاد کے نام پر آ گیا, کوئی جدید فتنہ مغربی تہذیب کے نام پہ آ گیا. نہیں, نام بدل کے آیا, چیز وہی ہے. قرآن از دا الٹیمیٹ سولوشن, ہر چیز کا حل اس میں موجود ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن پڑھتے اور سمجھتے ہی نہیں. ہم نے قرآن کو کبھی پڑھا ہی نہیں صحیح سے, کبھی سمجھا ہی نہیں. ہم نے اس بات کی فکر ہی نہیں کی کہ بھئی اس کو سمجھ کے ہمیں ہدایت بھی حاصل کرنی ہے. ہم نے محض اس کو برکت والی کتاب بنا دی ہے. جب کوئی نئی دکان لے لیں تو قرآن خوانی کروا دیں, جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن خوانی کروا دیں, یا اگر کسی کے اوپر کوئی جناتی اثرات ہو جائے تو پھر امام صاحب سے پھکوا دیں, بس ہو گیا, ختم. بہت دیندار ہوا, آیت الکرسی گھر پہ لٹکا دیا. یہ تو ہمارا مزاج بن گیا. قرآن کریم نازل ہوا, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ عقل والے اس میں تدبر کریں, غور و فکر کریں, ریفلیکٹ کریں, اور اس ریفلیکشن کے نتیجے میں وہ ہدایت کو اور گائیڈنس کو حاصل کر سکیں. اسی لیے اللہ نے نازل کیا. اب یہ جو ایک طرف کی ڈسکشن ہوئی اس شخص کی, اس دوست کی جو لگژریس لائف میں تھا اور اللہ کا انکار کرتا تھا, قیامت کا اس نے انکار کیا اور اپنی نعمتوں پہ فخر کیا, اپنے ساز و سامان پر فخر کیا. اب آگے ایمان والے کی بات ہوتی ہے. ایمان والا کہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں قال له صاحبہ, اب اس کا دوست اس سے کہتا ہے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ, اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے, اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ, کیا تم ایسی ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ, پھر نطفے سے پیدا کیا, ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا, پھر اس نطفے کو ایسا گریجولی اس نے ایوالو کیا کہ تم آج جو ہے جا کر ایک انسان بن گئے اور اچھے خاصے انسان تمہیں بنا دیا گیا. کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ اب آپ دیکھیں قرآن کریم ایک ایک آیت پر غور کریں کہ یہی الفاظ کیوں استعمال کیے گئے. انسان جب تکبر میں مبتلا ہوتا ہے نا, اللہ رب العالمین نے اکثر ابتدائے تخلیق کا ذکر فرمایا ہے. کیوں؟ انسان کی جو بگننگ رہی, ہم اور آپ جب پیدا ہوئے تو کیسے ہوئے؟ ایک نطفے سے پیدا ہوئے. اب اس نطفے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو ایسی چیز ہے جس کا مجلس میں تذکرہ بھی نہیں کیا جاتا. اب وہ اس نطفے کی حیثیت ہے کوئی؟ بلکہ اس سے جو ہے لوگ گھن محسوس کریں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری ابتدا تو یہ ہے, تو تکبر کس بات کا؟ تمہاری ابتدا تو یہ ہے, تمہاری انتہا بھی مٹی ہے, مٹی میں جاؤ گے, گل جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, پھر تکبر کس چیز کا کر رہے ہو؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین ہمیشہ متکبرین کو ابتدائے تخلیق کا ذکر کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے کہ بھئی تم کیا تھے اور ابھی جو بن گئے ہو یہ کس کے فضل سے بنے ہو؟ اللہ کے فضل سے بنے ہو. تم اسی رب کو جھٹلا رہے ہو, اسی رب کا انکار کر رہے ہو جس رب نے تمہیں آنکھیں دی, جس رب نے تمہیں ہاتھ پیر دیے,
जिस रब ने तुम्हें इस केपेबल बनाया कि तुम ऑक्सीजन लेकर सीधे बैठे हो, तुम किसी बीमारी में मुब्तला नहीं हो, जिस रब ने तुम्हारे लिए ग़िज़ाएं मुयस्सर की, जिस रब ने तुम्हारे लिए पीने को पानी दिया, तुम्हें प्यास लगे तो पीने की चीजें मौजूद है, भूख लगे तो खाने की चीजें मौजूद है, गर्मी आए तो गर्मी के मुताबिक फल और ग़िज़ाएं मौजूद है, सर्दी आए तो सर्दी के मुताबिक ग़िज़ाएं मौजूद है, बरसात आए तो उसके मुताबिक ग़िज़ाएं मौजूद है। अल्लाह ने तुम्हें क्या क्या नेमतें दी हैं, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतें गिनते रहो, नहीं गिन सकते, मुकम्मल कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। अब ये इतना परफेक्ट निजाम जो पूरी कायनात का चल रहा है, और पूरी कायनात को छोड़ दें सिर्फ हमारे बॉडी का चल रहा है, और फिर इस बॉडी की जरूरियात जो चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, वो हमारे प्लैनेट अर्थ में मुयस्सर हैं और वक्त पे निकल रही हैं, वक्त पे जा रही हैं। ये तो एक परफेक्ट निजाम है ना, ये तो परफेक्शन है, जो कि किसी डिजाइनर और क्रिएटर पर दलील है कि भाई कोई है जो इस निजाम को चला रहा है, कोई है जो इन तमाम चीजों के लोगों के सामने पेश कर रहा है। तो अकफरत बिल्लज़ी खलक़क, उसी रब को झुठला दिया तुमने, जिस रब की दुनिया में हो, जिस रब की नेमतों को इस्तेमाल कर रहे हो, जिस रब ने तुम्हें बागात दिए, जिस रब ने तुम्हें जो है खजूर के दरख्त दिए, जिस रब ने तुम्हें खेती दी, जिस रब ने तुम्हारे बागात के दरमियान से नहरें जारी की, उसी रब को झुठला रहे हो, जबकि उस रब ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर उसके बाद नुत्फे से पैदा किया, फिर सुम्मा सव्वाका रजुला, तुम्हें एक हट्टा कट्टा इंसान बना दिया, बिल्कुल खूबसूरत सा। तुम्हारी आंखें हैं, तुम्हारे पास नाक है, तुम्हारे पास कान है, हाथ पैर है, चल फिर सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, दौड़ सकते हो, कितनी चीजें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी, उसी रब को झुठला रहे हो। आगे फरमा रहे हैं, लाकिन्नहु अल्लाहु रब्बी वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा, हकीकत यह है, वो दोस्त जो ईमान वाला है, गरीब है लेकिन ईमान वाला है, हकीकत यह है कि वही मेरा अल्लाह, वही मेरा रब है, और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। और अल्लाह के साथ शरीक ठहराने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि बुतों को शरीक ठहराया जाए, आप साइंस को अल्लाह के मकाम पर रख दें, यह भी शिर्क है। आप अपनी अक्ल को अल्लाह के मकाम पर रख दें, यह भी शिर्क है। आज एक ट्रेंड है, हम अपनी अक्ल से तय करेंगे, हम अपनी अक्ल से तय करेंगे क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। अब आप खुद फैसला करें कि इंसान की अक्ल लिमिटेड है या गैर महदूद है। लिमिटेड है। अल्लाह की हिकमत लिमिटेड है या गैर महदूद है। क्या एक लिमिटेड चीज से अनलिमिटेड का इहाता किया जा सकता है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। वेस्टर्न तहजीब ने हमारे दरमियान मटीरियलिज्म के साथ साथ इस चीज को भी दाखिल किया हमारे नौजवानों के जहन में कि रीजन वर्सेस रेवलेशन। रेवलेशन कोई चीज नहीं होती है, वही कोई चीज नहीं होती है। आपके पास आपकी वह अक्ल है, अक्ल से फैसला कीजिए क्या सही है क्या गलत है। आप फैसला करें कि यह सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए। आप फैसला करेंगे ये लीगल होना चाहिए या इलीगल होना चाहिए। आप फैसला करेंगे कि इसके पीछे क्या हिकमत होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ इस्लाम क्या कहता है? अक्ल की कदर करता है, अक्ल के इस्तेमाल की तरगीब देता है। इसीलिए कुरान करीम बार बार कहता है अफला ताकिलून, अक्ल नहीं रखते। अफला याकिलून, अक्ल नहीं रखते वो लोग। अल्लाह की निशानियों पर गौर करो, अल्लाह की कुदरत को पहचानो। लेकिन अल्लाह ने एक बाउंड्री सेट कर दी, भाई अक्ल की एक बाउंड्री है, एक हद है, एक लिमिट है। उसके आगे की चीजें आप अक्ल से हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज की जरूरत है। वो दूसरी जो सोर्स ऑफ नॉलेज है उसी का नाम रेविलेशन है, वही इलाही। जो वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाई, वही आई है उन चीजों को डिस्कस करने के लिए जिनको इंसान अपनी महज अक्ल से हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज दिए। सबसे पहला हमारा सेंस ऑर्गन्स, भाई हवा से खमसा। हमारे पास आंखें हैं, आंखों से हम देखते हैं। हमारे पास जुबान है, टेस्ट कर सकते हैं। नाक है, सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। कान है, हम सुन सकते हैं। हाथ पैर है, स्किन है, छूकर महसूस कर सकते हैं। ये वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, एक सोर्स ऑफ नॉलेज। अब भाई सामने की दीवार जो है किस रंग की है, ये हमने इल्म हासिल किया कि भाई सामने जो दीवार है ये सफेद रंग की है। ये इल्म कैसे हासिल किया हमने? अपनी आंखों के जरिए किया, इस सोर्स ऑफ नॉलेज को इख्तियार करके। अब मैं कहूं कि बताइए ये इंसान, ये दीवार कैसे बनी है? इसी इंसान ने बनाया या खुद ब खुद बन गई? इसी इंसान ने बनाया। कैसे? आपकी आंखें तो देख नहीं रही। अक्ल, ये दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज है। अक्ल, इंसान की जो रीजनिंग है, ये सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज है। मालूम चला कि इंसान के सेंस ऑर्गन्स की एक लिमिटेशन है ना, उस लिमिटेशन के बाहर की चीज को जानना है तो अब आपको शिफ्ट करना होगा दूसरे सोर्स ऑफ नॉलेज में, अक्ल। भाई एक इंसान सामने बैठे हैं, ये पूछा जाए भाई ये इनकी दाढ़ी है या नहीं है, मैंने कहा कि हाँ दाढ़ी है। कैसे समझा? देखकर समझा। अब मुझे पूछा जाए भाई ये कहां से आए? आसमान से आए, बारिश के साथ, या जमीन में पेड़ पौधों के साथ उगे? हम कहेंगे नहीं भाई किसी औरत ने इन्हें जना है,
یہ کیسے ہم نے حاصل کیا؟ عقل کے ذریعے. اس اسپیسیفک انسان کو پیدا ہوتے ہوئے تو میں نے نہیں دیکھا, لیکن پھر بھی میں اس کوشچن کا صحیح آنسر دینے پہ قادر ہوں. کیوں؟ چونکہ اب میں نے سینس آرگنز کی لمیٹیشن کے باہر کا سوال مجھ سے کیا گیا, جو کہ عقل کے دائرے میں آتا ہے, ریزننگ کے دائرے میں آتا ہے, ریزننگ کی لمیٹیشنز میں آتا ہے. تو میں اب ریزن کو استعمال کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیدا ہوئے ہیں, کسی نے اسے جنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو معلوم چلا سینس آرگنز لمیٹڈ ہے. اب آئیے عقل بھی لمیٹڈ کیسے ہے. میری آنکھوں پہ جو ہے آپ پٹی باندھ دیں اور کہیں سامنے جو انسان بیٹھا ہے اس کے چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں, آپ اپنی عقل کا استعمال کر کے بتائیں. پاسبل ہے؟ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ بھئی داڑھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. آپ ڈسکرائب کریں کہ سامنے والا انسان کیسا ہے, لمبا ہے, چوڑا ہے, پتلا ہے, موٹا ہے, داڑھی ہے یا نہیں ہے, سر پہ ٹوپی ہے یا نہیں ہے, آنکھ پہ پٹی ہے. عقل کا استعمال کر کے بتائیں. بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے, کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سینس آرگنز کے ہی لمیٹیشن میں آتا ہے. اس کے لیے آپ کو سینس آرگن کو ہی استعمال کرنا ہوگا بطور سورس آف نالج. معلوم چلا عقل بھی لمیٹڈ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, اب انہی کے تعلق سے مجھ سے پوچھا جائے کہ ان کا بنانے والا کون ہے, موت کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا, ان کے کون سے ایکشن سے ان کا کریٹر خوش ہوگا اور کون سے ایکشن سے ان کا کریٹر ناراض ہوگا, کیا یہ چیز ہم اپنے سینس آرگنز یا صرف عقل کا استعمال کر کے بتا سکتے ہیں؟ معلوم چلا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سینس آرگنز کے لمیٹیشنز کے بھی باہر ہیں اور عقل کے لمیٹیشنز کے بھی باہر ہیں. اب ہمیں یہاں پہ تیسرے سورس آف نالج کی ضرورت ہے اور اسی کو ریویلیشن کہا جاتا ہے, اسی کو وحی کہا جاتا ہے. لہذا وحی الہی آئی ہے اسی لیے کہ ہدایت کے ٹاپک کو انٹرٹین کریں, ہدایت کے بارے میں بتائے, ان چیزوں کے بارے میں بتائے جو ہم انسان اپنی عقل اور سینس آرگنز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے. بہت سے ملحدین سوال کرتے ہیں کہ بھائی اگر قرآن صحیح ہے تو اس میں پہلے سے کیوں نہیں لکھا کہ اتنے پلانٹس ہیں, اتنی گیلیکسیز ہیں, اور فلا ڈسکوریز جو سائنس آج کر رہی ہے پہلے سے کیوں نہیں لکھا؟ قرآن میں لکھا ہونا چاہیے کہ ارتھ اور مون کے درمیان اتنا ڈسٹینس ہے, قرآن میں لکھا ہونا چاہیے ارتھ اور سن کے درمیان اتنا ڈسٹینس ہے. کیوں نہیں لکھا؟ وہ اسی لیے نہیں لکھا کیونکہ اللہ نے ان چیزوں کو جاننے کے لیے عقل اور سینس آرگنز دے دیے, پھر ان چیزوں کو ریپیٹ کیوں کیا جائے؟ وحی تو آئی ہے ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے جن کا تعلق اس کے مخصوص ڈومین سے, جو آپ عقل اور سینس آرگنز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے, اور وحی ہی پھر جو ہے آپ کو بتائے گی کہ ہدایت کیا ہے اور ہدایت کیا نہیں ہے. لہٰذا ہمارے ذہنوں میں یہ بات داخل کر دی گئی کہ ہم کس طریقے سے عقل پر وحی کو نہیں بلکہ وحی پر عقل کو ترجیح دیں. اور آج کل لوگ اپنی عقل سے وحی کو ریویلیشن کو جج کر رہے ہیں. یہ کتنی بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے. بھائی وحی نازل کرنے والا وہ خدا ہے جو اومنیپوٹنٹ ہے, آل وائز ہے, آل نوئنگ ہے, جس سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی. تو وحی ایک ایسا سورس آف نالج ہے جس میں کوئی آپ کو اس میں غلطی نہیں ملے گی. دوسری طرف ہمارے پاس جو دیگر سورسز آف نالج اس میں غلطیاں نظر آئیں گی, ملیں گی. انسان کی عقل جو ہے خطا کر جاتی ہے, انسان کی آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں, لیکن وحی الہی ایک سب سے پرفیکٹ اور سب سے کریکٹ سورس آف نالج. لہذا اس مومن شخص نے کہا هو اللہ ربی لا اشرک بربی احدا, کہ یہ میرا رب ہے اور میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. نہ اپنی عقل کو نہ اپنے علم کو بھی شریک ٹھہرایا جاتا ہے, اور اس کا ذکر قرآن کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب توحید کی دعوت دیتے, دین کی دعوت دیتے, اللہ نے فرمایا کہ یہ جب کفار عناد اور مقابلہ کرتے اور انکار کرتے, فریحوا بما عندهم من العلم, ان کے پاس جو علم ہوتا اس پر وہ اطراحت کا مظاہرہ کرتے, اتراتے کہ بھائی یہ کیا بتائیں گے. آج کل ہوتا ہے نا بھائی جو تھوڑے سے لبرل مائنڈ سیٹ, کیوں بھائی اس مولوی کو کیا معلوم, یہ کیا بتائے گا, یہ کیا جنت جہنم کی بات کر رہا ہے, اسے کیا معلوم سائنس کا. تو ہر زمانے میں ایک ایسا علم رہا ہے, ایسا مخصوص طبقہ رہا ہے جو دنیاوی علم پر انبیاء کے سامنے اتراتا رہا. اللہ نے فرمایا فریحوا بما عندهم من العلم, ان کے پاس جو دنیاوی علم تھا اس پر اللہ کے نبی کے سامنے اترانے لگے. نتیجہ کیا نکلا؟ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, انبیاء کا مذاق اڑاتے, اسی مذاق نے ان کو گھیر لیا, یعنی اللہ کا عذاب آ گیا, ختم ہو گیا. بل ادارک علمهم فی الاخرہ, دنیاوی علم تو بہت رہا لیکن آخرت کے معاملے میں ان کا علم ٹھپ پڑ گیا. اللہ نے فرمایا بل ادارک علمهم فی الاخرہ. ادارک یہ ایک ایسا لفظ ہے عربی زبان کا کہ اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ بھائی گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہو, اچانک ٹائر پنچر ہو جائے, کیسے ٹھپ سے رکے گی گاڑی. یہ اسپرٹ اس لفظ کے اندر ہے, بل ادارک علمهم فی الاخرہ. دنیا میں تو اتراتے پھرے, جب آخرت کا ٹاپک آیا ان کا علم ٹھپ پڑ گیا, ختم پڑ گیا, انبیاء کے سامنے ٹک نہیں پائے. لہذا
اس نیک شخص نے کہہ دیا کہ میں اللہ کے ساتھ تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اب آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، ایسا کیوں، بلکہ یہی شخص کہہ رہا ہے اپنے دوست سے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تم نے یوں کہا ہوتا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم جب اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یوں کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور تمام طاقتیں صرف اللہ کی ہیں، تمام طاقتیں صرف اللہ کی ہیں، یعنی اللہ نے اپنی طاقت سے مجھے یہ نعمت دی ہے، اللہ نے اپنے طاقت سے مجھے یہ اسکل دیا ہے، اللہ نے اپنی طاقت سے مجھے یہ ٹیلنٹ دیا ہے، اللہ نے اپنی طاقت سے اور اپنی مرضی سے اور اپنے اذن سے ہمیں فلاں فلاں صلاحیتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا تم نے؟ یہاں پر اب ڈیفرینشیٹ کر دیا، یہ نہیں کہا، قرآن کے مزاج کو دیکھے، اس دوست نے یہ نہیں کہا کہ بھائی سادگی اختیار کرو، یہ باغات جو ہے صدقہ کر دو، پھٹے پرانے کپڑے پہ رہو، یہ تو ہے ہی نہیں مزاج، اگرچہ بعض لوگوں نے بنا دیا ہے۔ اللہ اگر جائز اور حلال طریقے سے دنیا دے دے تو یہ نور علی نور، بہت اچھی بات۔ اللہ آپ کو جائز راستے سے حلال طریقے سے دنیا میں مال و متاع، ساز و سامان، عہدہ و منصب دے دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ایسے گزرے جو ملینئرز تھے، آپ تاریخ پڑھیں صحابہ کرام کتنے زیادہ مالدار تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک مرتبہ دعا فرمائی ان کے لیے کہ یا اللہ ان کے مال میں بھی برکت ہو، ان کی عمر میں بھی برکت ہو، ان کی اولاد میں بھی برکت ہو۔ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا، مدینے میں سب سے زیادہ مالدار میں تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ اولاد مجھے تھی، سب سے زیادہ اولاد، کئی اولاد کو خود ہی انہوں نے ان کی تدفین کی، اتنی اولادیں تھی، اور عمر میں اتنی برکت ہوئی کہ 100 سال سے زائد کی عمر ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ ابھی ہم ہوتے تو کہتے ہیں، ہمارا جو ایک خود ساختہ دینداری والا مزاج ہے جو شریعت نہیں کہتا، ارے نبی دنیا کے لیے دعا کر رہے ہیں، آخرت کی دعا کرنی چاہیے، یہ مال کی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ نبی مال کی دعا کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں مال کی دعا کیوں کر رہے ہو؟ تو بھائی جائز اور حلال طریقے سے اگر اللہ اس دنیا میں نعمتیں دے تو وہ انسان کے لیے نعمت ہے، اس کو جائز طریقے سے انسان استعمال کرے۔ پرابلم یہاں پہ ہے کہ جب ہم ان نعمتوں کو مقصد زندگی بنا دیں، جب ہم ان نعمتوں کے پیچھے ہی دوڑتے اور بھاگتے رہیں اور ان نعمتوں کے چکر میں اور دنیاوی ساز و سامان کے چکر میں اللہ سے غافل ہو جائے، یہاں پہ پرابلم شروع ہوتی ہے، یہاں پہ پرابلم شروع ہوتی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت اچھی مثال دی ہے۔ اب آپ بتائیے، کشتی جو ہوتی ہے وہ زمین پہ چل سکتی ہے؟ اس کو چلنے کے لیے پانی میں ہی اترنا پڑے گا، لیکن اتنی اتر جائے کہ اس کا پانی، جو سمندر کا پانی ہے، وہ کشتی کے اندر داخل ہو جائے، اب کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی معاملہ انسان کے دل کا ہے، انسانی زندگی کا ہے۔ آپ دنیا سے کٹ کے رہیں یہ مطلوب نہیں ہے، دنیا کے بیچ میں رہنا ہے، سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، جائز طریقے سے مال بھی کمانا ہے، جائز طریقے سے گھر بھی بسانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن جہاں دنیا کی محبت دل کے اندر داخل ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ بیڑا غرق۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس شخص نے کیا کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کہا ہوتا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ نے چاہا تو ملا، اور تمام طاقتیں صرف اللہ کی، اللہ رب العالمین کی طاقت کا یہ نتیجہ ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی۔ تو دو چیزیں ابھی ہم نے بیان کر لی، ایک یہ مٹیریلسٹک لائف کے پیچھے بھاگنا، یاد رکھیے دراصل اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ ایک انسان جب آخرت کی طرف بھاگتا ہے، آخرت کی محنت کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا کے ٹینشنز کو خود بخود ختم کرتا ہے، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بعض روایتوں میں آتت الدنیا وہی صاغرہ، اس حال میں دنیا اس کے قدموں پہ آتی ہے کہ وہ بالکل ذلیل و رسوا ہو کے دنیا آ جائے۔ لہٰذا جائز طریقے سے کمائیں، جائز طریقے سے دنیا کو بھی حاصل کریں، اور اعتدال کے ساتھ، ماڈریشن کے ساتھ، اسے مقصد زندگی نہ بنائیں، اور کوشش کے بعد جو اللہ آپ کو عطا کر دے اس پہ قناعت کریں، صبر کریں، چونکہ یہ دنیا تھوڑی ہی ہے ہر خواہش کو پورا کرنے کی جگہ، وہ تو جنت ہے، وہ تو جنت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ویسٹرن دنیا نے ہمارے دل و دماغ میں انڈیویجولزم کو داخل کیا۔ انڈیویجولزم کیا ہے؟ انفرادیت، می اینڈ مائی ڈیزائرز، می اینڈ مائی ڈیزائرز، میں ہر جگہ یہ ذہن میں بات داخل کر دی گئی کہ آپ بنیاد ہیں، آپ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، آپ سینٹر ہیں، آپ کی جو خواہش ہے آپ وہ پورا کریں گے، آپ کی خواہش میں کوئی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، آپ کو پہلے اپنی فکر کرنی ہے، آپ کو پہلے اپنا گھر اور اپنا پیٹ پالنا ہے،
یہ مزاج ویسٹرن دنیا نے دیا. اسی لیے ہر ایک صرف اپنی ہی زندگی میں اور اپنی دنیا میں مصروف ہے. پڑوسی کا کیا حال ہے پتہ نہیں, سگے بھائی کا کیا حال ہے پتہ نہیں, دوستوں کا کیا حال ہے, رشتہ داروں کا کیا حال ہے, ہمیں کیا لینا دینا بھائی, میری جاب چل رہی ہے, میں کما رہا ہوں, دن رات محنت کر رہا ہوں, اپنا گھر پال رہا ہوں. یہ ہے انڈیویجولزم. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے انڈیویجولزم نہیں, انفرادیت نہیں, بلکہ اجتماعیت, امت اور نیشن کا کانسیپٹ دیا ہے کہ تم سب ایک امت ہو, تمہیں اجتماعیت کا خیال رکھنا ہے, تمہیں ایک دوسرے کی ایسی فکر کرنا ہے گویا کہ تم جسم کا ایک حصہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب تمام امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے. اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر, کہ جسم کا ایک حصہ بھی اگر درد میں مبتلا ہو جائے, پورا کا پورا جسم رات بھر بخار میں تڑپتا رہتا ہے. اب آپ بتائیے, آپ کے دانت میں درد ہو جائے, رات میں نیند آئے گی, آنکھیں بند ہوں گی, کیوں؟ آنکھوں میں تو درد نہیں ہے. ہاتھ پیر آپ ہلا رہے ہیں, اضطرابی کیفیت میں پریشان ہو رہے ہیں, کیوں؟ ہاتھ پیر میں تو درد نہیں ہے, درد تو دانت میں. آپ سو جائیں, نہیں سو سکتے, کنیکٹڈ ہے, جسم کا حصہ ہے. اسی طرح امت مسلمہ کی حیثیت.